صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 144 نکال لے باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، کسوف میں عورتوں اور مردوں کے ساتھ، ٹھیک، مردوں کے ساتھ عورتوں کا نماز پڑھنا، حدثنا عبداللہ بن یوسف یعنی عورتوں کو بھی آنا چاہیے. قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر انها قالت اتیت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث پیچھے پڑھی ہے، بہرحال کو مشکل الفاظ آئیں گے میں بتا دوں گا. میں آئی عائشہ کے پاس، یہ کیا لگتی ہے؟ اسماء کی بہن، چھوٹی نبی علیہ السلام کی بیوی ہے. حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي عائشہ بھی نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء، آسمان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. وقالت سبحان اللہ فقلت آیة فأشارت أي نعم. ہاں، میں نے کہا کوئی نشانی؟ ایسے نے کہا ہاں. فقمت حتى تجلاني الغش غش ڈھانپ لیا غشی نے. فجعلت أصب فوق رأس الماء، کیا معنی اس کا؟ پانی سے سر میں شروع ہوئی ڈالنے لگی اپنے سر پہ پانی. کیوں؟ کہ غشی تاری ہوگی، غشی تاری ہوگی. غشی کیوں ہوئی؟ یہ نشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا. نہیں، نشانی تو دیکھی نا. غشی کیوں ہوئی؟ نماز لمبی تھی اور ہجوم بھی تھا، گرمی بھی تھی، اس لیے غشی تاری ہوگی. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا. ہاں، آج میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اسی مقام پر. حتى الجنة والنار، یہاں تک کہ جنت اور جہنم. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن، مومن کہا یا موقن. لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا، سو جا آرام سے. فقد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب. مرتاب کا معنی اتیک ارتابا یرتاب لا ریب فی، شک کرنے والا. لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. باب من أحب الأتاقة في كسوف الشمس. ہاں، کیا معنی عتاق؟ غلام آزاد کرنا سورج گرہن کے وقت. حدثنا ربيع بن يحيى، بہت بڑا صدقہ ہے جی. قال حدثنا زائدة قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مسجد میں نماز کسوف پڑھنی چاہیے. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها، یہودی عورت فقالت أعاذك الله من عذاب القبر کل حدیث پڑھی ہم نے. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذا بالله من ذلك ثم ركب. أعوذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا سواری پر
فكسفت الشمس فرجع ضحى کیا مانے آپ لوٹے چاشت کے وقت. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهران الحجار ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا کہ وہ پناہ مانگے من عذاب القبر. ان يتعوذوا. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو نہ بكر کسی کی موت نہ کسی کی اور نہ کسی کی زندگی پر. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. کیا بات ہے شاہ جی ماشاء اللہ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال عن إسماعيل نہیں یار اچھا عن إسماعيل غیر منصرف ہے. قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة وهشام ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون القراءة الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب الذکر فی الکسوف رواہ ابن عباس. صرف ذکر کرنا ہے اور نماز نہ بھی پڑھے خالی ذکر کرنا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزيا يخشى ان تكون الساعة ہو قیامت. اللہ. فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. لمبے رکوع لمبے قیام رکوع سجدے کے ساتھ. رأيته قط يفعله. وقال هذه الآيات آيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ٹھیک حمزہ وصلی ٹھیک پڑھایا آپ نے. باب الدعاء في الكسوف قاله أبو موسى وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ٹھیک. باب قول الامام في خطبة الكسوف اما بعد. وقال ابو اسامة پیچھے آیا تھا نا جمعہ کے خطبہ میں ہے کافی سارے حدیثیں لائے تھے امام صاحب. حدثنا هشام قال
أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. شاباش. اس کا تعلق باقی کے ساتھ ہے. اما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. چاند کے گرہن ہونے میں. کسوف القمر. کسوف. ہاں کاف ہے. کاف آ رہا ہے نا. حالانکہ عام کیا ہے کسوف سورج کے لیے اور خسوف چاند کے لیے. ہاں چاند کے لیے، لیکن یہ پکا قانون نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات کے نزدیک ہے. ہاں نہیں ہے، یعنی عام طور پہ ایسا ہی ہے. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه اپنی چادر کھینچتے ہوئے حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه. صحابہ کا معنی لوٹ آئے، جمع ہو گئے آپ کی طرف لوگ. إليه الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم کا ایک بیٹا يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك، اور لوگوں نے اس پر یہ کہا. باب سب المرأة على رأسها الماء. عورت کا ڈالنا اپنے سر پر پانی. یہاں بھی وہ حدیث ہے یہ 10واں والی جو حضرت عائشہ نے اپنے پڑھا. ہاں اذ اطال الامام القیامہ ٹھیک فی الرکعۃ الاولی. کہ یہ دوسری رکعت کے لیے اذا طال الامام القیامہ فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت. پہلی رکعت، دوسری رکعت کے لیے نہیں، پہلی میں زیادہ لمبا کرنا ہے نا، دوسری میں بھی کرنا ہے. باب الرکعۃ الاولی الرکعۃ الاولی امام سب حدیث نہیں لائے. ٹھیک ہے، جی ہاں خالی باب ہی حدیث پیچھے گزر گئی ہے. باب الرکعۃ الاولی فی الرکعۃ الاولی، باب پڑھے، باب الرکعۃ الاولی. اگر الف لام نہیں پڑھنا پھر پیش پڑھنا. باب الرکعۃ الاولی فی الکسوف اطول. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن یحیی عن امرۃ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين الأولى أطول. في 4 ركعات في سجدتين کیا معنی ہے؟ ان کے ان کی 2 رکعتوں میں 2 شاباش 2 رکعتوں میں 4 رکوع. ابھی الاولی لگ گئے. الاولی اطول، پہلی رکعت لمبی تھی. باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، جاری قرات کرنا، ظاہر کرنا اونچی آواز میں. حدثنا محمد بن مہرانہ قال حدثنا الولید قال حدثنا ابن نمیر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة. دوبارہ قرات کرے. في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين، 2 رکعتوں میں 4 رکوع. و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة. شاباش، یہ منادی کروائی. ہاں جی، الصلاة جامعة، کیونکہ نماز کسوف کی نماز کی اذان تکبیر نہیں، نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے. البتہ منادی کرائی جا سکتی ہے. ہاں جی، فصلى 4 ركعات في اعلان کیا جا سکتا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا جا سکتا ہے. ہم نماز پڑھنے لگے ہیں تو آ جائیں جنہوں نے آنا ہے، مرد بھی آئیں عورتیں بھی ہیں.
تب تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے اس لیے. ہاں جی. اربع رکعات فی رکعتین و اربع سجدات. قال واخبرنی عبد الرحمن بن نامر ٹھیک. سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع اخوك. میں نے کہا عروہ کو زہری کہتے ہیں بھی، میں نے عروہ کو کیا کیا تیرے بھائی نے عبداللہ بن زبیر نے. ذلك عبد الله بن زبیر ما صلى الا ركعتين مثل الصبح. ہاں نہیں نماز پڑھی اس نے مگر 2 رکوع مثل صبح کی. ان کی سادہ 2 رکعتیں. سادہ 2 رکعتیں. اذا صلى بالمدینہ، جب اس نے نماز پڑھائی مدینہ میں. وقال اجل انه اخطا السنة. ہاں اس نے خطا کی، سنت سے غلطی کی اس نے. تابعه سلیمان بن کثیر وسفیان بن حسین عن الزہری فی الجہر. الحمدللہ. آگے آ گیا قرآن کے سجدوں کا بیان. قرآن میں کتنے سجدے ہیں اور کہاں کہاں سجدے ہیں. جی آپ نے پڑھنی ہے بلا صاحب. جی اللہ خیر کرے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر ہوئے خیر ہوئے. باب ما جاء فی سجود القرآن و سنتها. اور ان کے طریقے کا بیان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن ابي اسحاق غلطی تسی کڑنی ہے. قال سمعت الاسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ اخذ. علاوہ ایک بوڑھے آدمی. کون تھا وہ بوڑھا لعین؟ امیہ بن خلف. اخذ کفا من حسن او تراب. پکڑی اس نے ہتھیلی کنکریوں سے یا مٹی سے. فرفعه الى جبهته. اس کو اٹھایا طرح اپنی پریشانی کی. سجدہ نہیں کیتا اور کہا یکفی نہیں آجی، کافی مجھے یہ. وقال یکفینی هذا فرأیته بعد قتل کافرا. اللہ. امیہ کفر کی حالت میں مرا. باب سجدہ تنزیل السجدہ. باب سجدہ تنزیل السجدہ. تنزیل سجدہ کا سجدہ. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن سعید بن ابراہیم عن سعد بن ابراہیم عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجدہ. ٹھیک ہے. الف لام میم تنزیل سجدہ. وهل اتى على الانسان. جمعے کے روز صبح کی نماز میں ہے. باب سجدت صاد. سورہ صاد کا سجدہ. حدثنا سلیمان بن حرب و ابو نعمان قال ابو النعمان قال شاعری ایک الف لام دی غلطی نہیں جان دیندے. قال یہ میرے دفعہ ہے نا. قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس قال صاد لیس من عزائم السجود. یہ تاقیدی سجدوں میں سے نہیں ہے، کوئی ضروری سجدوں میں سے نہیں. وقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسجد فيها. ٹھیک. باب سجدۃ النجم. ٹھیک ہے. قال ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد فاخذ رجل من القوم كفا من حسن او تراب فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. مارا گیا کفر کی حالت میں. باب سجود المسلمین مع المشرکین والمشرک نجس.
سجدہ کرنا مسلمانوں کا ساتھ مشرکوں کے، اور مشرک نجس ہے، پلیت ہے۔ لیس لہ وضوء وکان ابن عمر یسجد علی غیر وضوء۔ عمر وضو کرتے تھے، نہیں سجدہ کرتے تھے بغیر وضو کے، وضو کے بغیر ہی ہاں جی تلاوت کا سجدہ کر لیتے ہیں۔ اگر ویسے عمل آدمی بات کر لیتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن کریمۃ عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس، رواہ ابراہیم بن طحمان عن ایوب۔ ٹھیک ہے، باب من قرأ السجدۃ ولم يسجد۔ سجدہ کی عہد پڑھے اور سجدہ نہ کرے۔ حدثنا سلیمان بن داود ابو ربیع ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنا یزید بن خصیفۃ عن ابن قسیط عن عطاء بالکل قسیط صحیح پڑھا آپ نے۔ عن عطاء بن یسار انه اخبره انه سأل زید بن ثابت فزعم انه قرأ على النبي صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم يسجد فيها۔ ٹھیک، حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی زید قال حدثنا یزید بن عبد اللہ بن قسیط عن عطاء بن یسار عن زید بن ثابت قال قرأت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم يسجد فيها۔ باب سجدۃ اذا السماء انشقت۔ سورہ انشقاق کا سجدہ۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم و معاویہ بن فضالۃ قال حدثنا هشام عن یحییٰ عن ابی سلمۃ قال رأیت ابا ہریرۃ قرأ اذا السماء انشقت فسجد بها فقلت یا ابا ہریرۃ الم اراک تسجد قال لو لم ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد لم اسجد۔ میں نے تو نبی السلام کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں کرتا ہوں۔ باب من سجد لسجود القاری۔ جو سجدہ کرے لسجود القاری، قاری ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی سن رہا ہے، ہاں جی سننے والا پڑھنے والے کے پیچھے سجدہ کرے۔ وقال ابن مسعود لتمیم بن حزلم، حزلمہ تمیم بن حزلم کے لیے، وهو غلام فقرأ علیہ سجدۃ فقال اسجد فإنك امامنا فیہا۔ امامنا، سجدہ کر کیونکہ تو ہمارا امام ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا عبید اللہ قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته۔ پیشانی کی جگہ بھی خالی نہ پاتا۔ باب ازدحام الناس اذا قرأ الامام سجدۃ۔ جب امام سجدتا، جب امام سجدہ کی عہد پڑھے تو لوگوں کا بھیڑ کرنا، حدثنا بشر بن سجدہ کرنے کے لیے جگہ ہی نہ ملے۔ حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علی بن مسحر قال اخبرنا عبید اللہ النافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدهم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه۔ بس ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔